فبأي آلاء ربكما تكذبان نور خدا ہے چار سو نور خدا رحمت کی بکھری ہوئی خوشبو ہے بنی فرشتوں کا مکان نور خدا لے کر آیا رمضان نور خدا ہے چار سو نور خدا ہے چار سو نور خدا الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین محترم السلام علیکم، آپ کا میزبان تسنیم احمد صابری پروگرام نعمت افطار کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ آپ ہی پروگرام میرے ساتھ دیکھا کرتے ہیں روزانہ شام 5 بجے سے 8 بجے تک لائیو براہ راست ایک ٹاپک کا بھی انتخاب کرتے ہیں۔ آغاز ایک کسی روایت یا کسی حکایت سے میں کیا کرتا ہوں۔ روایت میں آتا ہے خلیفہ ہارون رشید اور ان کی اہلیہ زبیدہ خاتون ایک دریا کے کنارے چہل قدمی کر رہے تھے، تو ایک مجذوب اللہ کا نیک بندہ، اللہ رب العزت نے جسے اختیارات عطا فرمائے، وہ بیٹھا ریت کے گھروندے بنا رہا تھا۔ پوچھا کیا کر رہے ہو؟ کہا جنت میں گھر بنا رہا ہوں۔ کہا بیچتے ہو؟ کہاں بیچتا ہوں۔ کہا کتنے کا؟ 10 دینار کا۔ زبیدہ خاتون نے کہا کہ ایک گھر میں نے خریدنا ہے۔ شوہر نے بہت منع کیا کہ یہ سب ایسے ہی ہے، ایسے تھوڑی جنت میں گھر ملتے ہیں۔ انہوں نے کہا مجھے چاہیے۔ 10 دینار دی، انہوں نے 10 دینار لے کر دریا میں پھینک دیے۔ ایک گھر مسمار کرتے ہوئے کہا کہ جاؤ جنت میں تمہارا گھر ہو گیا۔ جب وہاں سے نکل آئے خلیفہ ہارون رشید راستے بھر اپنی بیوی کو اس چیز پر کہتا رہا، بار بار کہتا رہا کہ تم نے کیا کیا، کبھی جنت میں بھی ایسے گھر ملتے ہیں؟ خیر گھر گئے، سو گئے، خواب میں کیا دیکھا کہ ہم ختم ہو چکے ہیں اور اب جزا اور سزا کے فیصلے ہو چکے ہیں، میں جنت میں پہنچا ہوں، جنت میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک بہت بڑا محل ہے جس کے سامنے لکھا ہے زبیدہ خاتون۔ میں اس گھر میں داخل ہونے کی کوشش کرتا ہوں، دربان روک لیتے ہیں، میں کہتا ہوں میری بیوی کا گھر ہے، کہتے ہیں یہاں کوئی کسی کی بیوی نہیں، کوئی کسی کا شوہر نہیں ہے، جاؤ کچھ اپنا ہے تو وہ تلاش کرو۔ بس آنکھ کھل گئی۔ اب جسے مجذوب کہہ رہے تھے، پاگل دیوانہ کہہ رہے تھے، مجنون کہہ رہے تھے، اب اس کی تلاش میں نکل پڑے ہیں۔ نہ رات دیکھی نہ دن، تیز تیز قدم چلتے ہوئے اسی دریا کے کنارے وہیں پہنچتے ہیں، دیکھتے ہیں دور سے جان میں جان آ گئی، بہلول دانا موجود ہے جس کا ریت کے گھروندے بنا رہا ہے۔ کہا کیا بنا رہے ہو؟ کہ جنت میں گھر بنا رہا ہوں۔ کہا بیچتے ہو؟ ابھی بھی کہاں بیچتا ہوں۔ کہا کتنے کا بیچو گے؟ میں 10 درہم دیتا ہوں، 10 دینار میں بھی دیتا ہوں۔ کہا نہیں، اب 10,000 دینار کا ہے۔ کہا ابھی شام کو تو 10 دینار کا لیا، اتنی مہنگائی ہو گئی؟ کہا خلیفہ جی رات دیکھا نہیں تھا، آج دیکھ لیا ہے، یہ بن دیکھے کا سودا ہے۔ ناظرین کرام، جس طرح رب کی رحمت کے حوالے سے بتایا جاتا ہے، رب کے کرم کے حوالے سے بتایا جاتا ہے، اور پھر جو خاص طور پر کہا جاتا ہے کہ یہ زندگی بہت تھوڑی ہے، ہم کچھ بھی کر کے یہ 30 40 50 60 70 80 90 سال گزار لیں گے، لیکن اس کے بعد جو رب کا فرمان ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کے فرمودات ہیں، جو شریعت ہے، وہی اہم ہے اور اسی کا تقاضا کیا جائے گا۔ آج ہمارا موضوع ہے حیا۔ حیا کے تعلق سے گفتگو ہوگی۔ حیا کسے کہتے ہیں؟ حیا کا مفہوم کیا ہے؟ کیا یہ حیا جو کہا جاتا ہے کہ صرف خاتون کے لیے ہے، کیا مرد کے لیے بھی ہے یا نہیں ہے؟ یاد رہے کہ جو صبح ہم پردے کے تعلق سے بات کر رہے تھے وہ کچھ اور چیز ہے، یہ حیا کچھ اور چیز ہے، جس طرح گفتگو سے انشاءاللہ واضح ہوگا کہ حیا کیا ہے، ہم اس حوالے سے بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے آپ کی بہت جانی پہچانی، ہر دل عزیز، بہت محبوب شخصیت، فقیہ العصر حضرت علامہ مفتی ابوبکر صدیق صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ آپ تشریف لائے۔ ایک اور ممتاز عالم دین، بہت خوبصورت انداز گفتگو کے حامل شخصیت اور آپ کے بہت پسندیدہ علامہ مفتی سہیل رضا امجدی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا بھی بہت شکریہ، اور ممتاز و محترم، خوش آواز، خوش انداز شناخواں، الحمدللہ پوری دنیا میں پسند کیے جانے والے انور ابراہیم، اشفاق ابراہیم برادران، السلام علیکم۔ آپ کا بھی بہت شکریہ۔ آغاز اگر اجازت ہو تو کلام سے کر لیں۔ بسم اللہ۔ سب سے پہلے ہماری خواہش ہے اعلیٰ حضرت کے کلام سے ابتدا کریں۔ بسم اللہ۔
یا مصطفیٰ سیدی یا مصطفیٰ سیدی یا مصطفیٰ سیدی یا مصطفیٰ کعبے کے بدرو دجا تم پہ کروڑوں درود کعبے کے بدرو دجا تم پہ کروڑوں درود طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود شافع روزے جزا تم پہ کروڑوں درود شافع روزے جزا تم پہ کروڑوں درود شافع روزے جزا شافع روزے جزا تم پہ کروڑوں درود تم پہ کروڑوں درود دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود یا مصطفیٰ سیدی یا مصطفیٰ سیدی یا مصطفیٰ سیدی یا مصطفیٰ دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کفے پا چاند سا دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کفے پا چاند سا دل کرو ٹھنڈا میرا دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کفے پا چاند سا وہ کفے پا چاند سا سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود کعبے کے بدرو دجا تم پہ کروڑوں درود یا مصطفیٰ سیدی یا مصطفیٰ سیدی یا مصطفیٰ سیدی یا مصطفیٰ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا اور کوئی غیب کیا اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا تم سے نہا ہو بلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود کعبے کے بدرو دجا تم پہ کروڑوں درود یا مصطفیٰ سیدی یا مصطفیٰ سیدی یا مصطفیٰ سیدی یا مصطفیٰ ہم نے خطا میں نہ کی تم نے عطا میں نہ کی ہم نے خطا میں نہ کی تم نے عطا میں نہ کی ہم نے خطا میں نہ کی ہم نے خطا میں نہ کی تم نے عطا میں نہ کی تم نے عطا میں نہ کی کوئی کمی سرورا تم پہ کروڑوں درود کوئی کمی سرورا تم پہ کروڑوں درود کعبے کے بدرو دجا تم پہ کروڑوں درود یا مصطفیٰ سیدی یا مصطفیٰ سیدی یا مصطفیٰ سیدی یا مصطفیٰ اور کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے کام وہ لے لیجئے کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے تم کو جو راضی کرے ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود
کعبے کے بدرو دجا تم پہ کروڑوں درود یا مصطفیٰ سیدی 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 یا مصطفیٰ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ناظرین، آج کا موضوع جس طرح حیا کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، حیا کی اہمیت فضیلت کے حوالے سے قرآن و حدیث کیا حکم دیتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلین والعاقبۃ للمتقین. دیکھیں، حیا دین کے اجزاء میں سے ایک جز ہے، اور کہا گیا ہے کہ دین جو ہے عریان ہے، بے لباس ہے، تقوی اس کا لباس ہے اور حیا اس کی زینت ہے. جی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں حیا کا متعدد مقامات پر ذکر فرمایا. ایک مقام پر نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی حیا کا ذکر فرماتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے سورہ احزاب آیت نمبر 53 میں، ان ذالکم یؤذی النبی فیستحیی منکم، کہ یہ بات نبی علیہ السلام کے گھر پہ لوگ آتے تھے اور اس شوق میں کہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں زیادہ سے زیادہ دیر بیٹھ جایا کرتے تھے. حضور علیہ السلام مروت اپنی حیا کی وجہ سے انہیں منع نہیں فرماتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک یہ چیز جو ہے نبی علیہ السلام کو تکلیف دیتی ہے، وہ حیا فرماتے ہیں تمہیں کہتے نہیں ہیں. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ حیا سے معنی کیا ہے؟ پہلے تو یہ طے ہو جائے نا، حیا کا معنی مروت ہے کیا؟ دیکھیں، حیا کا معنی مختلف لوگوں نے مختلف بیان کیا، لیکن ایک تعریف جو مجھے زیادہ پسند آئی وہ یہ ہے کہ الحیاء خلق یبعث علی کل فعل ملیح ویمنع من کل فعل قبیح. اچھا. کہ حیا ایک اخلاق ہے، خلق ہے، عادت ہے انسان کی، جو اس کو ہر اچھے فعل کی طرف جو ابھارتی ہے اور برے فعل سے منع کرتی ہے. ایک جذبے کا نام ہے. جذبے کا نام. مزید ناظرین اس پر گفتگو کریں گے، اور حیا کے حوالے سے ہی، حیا جذبے کا نام ہے، کیا یہ عورت کے لیے ضروری ہے صرف، یا کسی بھی انسان میں اس جذبے کا ہونا ضروری ہے؟ ایک مختصر سے وقفے کے بعد، بلکہ یہ اذان عصر کا وقفہ ہوگا غالباً. ہاں، اذان عصر کا وقفہ ہوگا. کراچی اور اس کے مضافات میں اذان عصر کا وقت کچھ دیر میں ہوا چاہتا ہے. اذان کے بعد انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہم صلی علی محمد. ابرو مبارک حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ابرو مبارک کمان کی طرح خمدار، باریک اور گنجان تھے. ابرو مبارک جدا جدا تھے اور دونوں ابروؤں کے درمیان ایک رگ تھی جو حالت غصہ میں ابھر آتی تھی. ناظرین خوش آمدید، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں نعمت افطار تسنیم صابری کے ساتھ. آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، سبع مثانی قرآن کی کس سورت کو کہتے ہیں؟ سبع مثانی قرآن مجید کی کس سورت کو کہتے ہیں؟ سورۃ الانعام، سورہ فاتحہ یا سورہ اخلاص؟ ان تینوں میں سے ایک جواب ٹھیک ہے. سورہ انعام، سورہ فاتحہ یا سورہ اخلاص، ان تینوں میں سے ایک جواب ٹھیک ہے. آپ جواب دینے کے لیے میسج کر سکتے ہیں، اور میسج ٹائپ کرنے کا طریقہ ٹیلی ویژن اسکرین پر موجود ہے. شامل ہو سکتے ہیں پروگرام میں. جیتنے والے کو جنون گارمنٹس کی جانب سے گفٹ ہیمپر پر پیش کیا جائے گا. حیا کی مفہوم کے حوالے سے بات کر رہے تھے، اس کا مفہوم کیا ہے؟ کیا صرف یہ مرد اور عورت کے لیے، صرف عورت کے لیے ہے؟ دیکھیں، وہ بات چل رہی تھی ہماری گفتگو، تو اس میں میں نے آیت طیبہ پڑھی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا کے حوالے سے. تو یہ میں عرض کر دوں کہ یہ حیا صرف مردوں کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ عورتوں کے ساتھ ہے، عورتوں کے ساتھ بھی ہے، کیونکہ ایمان دونوں کو شامل ہے. کہ جہاں پر ایمان ہوگا وہاں پہ حیا ہوگی، اور جہاں پہ حیا ہوگی وہاں پہ ایمان ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ تو باقاعدہ حدیث کریمہ میں ہے کہ ایمان والحیا قرن، یہ دونوں ساتھ ساتھ ہوتے ہیں. اذا رفع احدهما ورفع الاخر، کہ جب ان میں سے ایک اڑ جاتی ہے تو دوسری بھی اڑ جاتی ہے. تو اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید میں یعنی عورتوں کے حیا کے حوالے سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ قصص کی آیت نمبر 25 میں سیدنا شعیب علیہ السلام کی بیٹی کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، فجاءته احداهما تمشي على استحیاء، کہ ان میں سے ایک آئی شرم سے، حیا سے چلتی ہوئی. تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ذکر میں آیا. تو اللہ نے نبی علیہ السلام کی حیا کا بھی ذکر کیا اور ایک خاتون کی حیا کا بھی ذکر کیا. تو حیا دونوں کو شامل ہے. اور پھر اس کی فضیلت کے حوالے سے بہت ساری روایت ہے جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الحیاء کلہ خیر،
کہ حیا تمام کی تمام بھلائی ہے. ایک حدیث کریمہ میں آتا ہے کہ الایمان بدع و سبعون شعبہ، ایمان کی 72 سے زیادہ شاخیں ہیں. افضل قول لا الہ الا اللہ، اس میں افضل جو ہے لا الہ الا اللہ کا قول کرنا ہے. وہ ادنا ہے اماطۃ الاذى عن الطریق، اور ادنا ترین درجہ جو ہے راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا. والحیاء شعبۃ من الایمان، اور حیا ایمان کا حصہ ہے. ایک روایت میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ مرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برجل من الانصار یعیذ اخاہ فی الحیاء، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصار کے ایک آدمی کے پاس سے گزرے جو اپنے بھائی کو حیا کے بارے میں نصیحت کر رہا تھا کہ بھائی زیادہ شرمایا مت کیا کرو، اتنا زیادہ شرماتے ہو تم. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دعہ، کہ اس کو چھوڑ دو. الحیاء من الایمان، کہ حیا ایمان کا حصہ ہے. جذبے کا نام ہے، کیفیت کا نام ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. جس طرح قبلہ مفتی صاحب نے فرمایا ہے کہ اس کی مختلف تعریفات بیان کی گئیں، اور آپ جو فرما رہے ہیں جذبے کا نام ہے، تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ ایمانی جذبے کا نام ہے. ہمارے ہاں جو مشہور ہے نا کہ فلاں بندہ یار یہ شرم اور حیا کوئی دو مختلف چیزیں ہیں، ہمارے ہاں ملا کر کہی جاتی ہیں کہ یار کیسا، مطلب وہ برہنگی کے حوالے سے بات کی جاتی ہے کہ اس صرف وہی بے حیائی ہے. اگر کوئی مرد جو ہے وہ ایک شارٹ پہن کر گھوم رہا ہے، پتہ نہیں اب تو اس کو بے حیائی سمجھا بھی جاتا ہے کہ نہیں سمجھا جاتا، لیکن یہ ایک بے حیائی ہے. اور عام طور پہ کہا جاتا ہے جی کیسا بے حیا آدمی ہے. اور اگر عورت کپڑے پورے نہیں پہن کر نکل رہی تو اس کو بے حیا کہا جاتا ہے. تو بے حیائی کیا صرف اتنی ہی ہے؟ دیکھیں یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ بے حیائی یہ بھی ہے، لیکن فقط اتنی نہیں ہے، اس کے علاوہ اور بھی چیزیں ہیں جو بے حیائی کے زمرے میں آتی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، یہاں پر میں ایک بات عرض کروں گا قرآن کریم کے علاوہ، کہ جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حیا کی تعریف کیا ہے، تو آپ نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی. آپ نے فرمایا کہ جب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی طرف دیکھتا ہوں، اس کے احسانات کی طرف دیکھتا ہوں، اور پھر اس کے بعد اپنی کوتاہیوں کی طرف نظر جاتی ہے، اب دونوں کیفیتوں کے درمیان جو میری حالت پیدا ہوتی ہے، اسے حیا کہا جاتا ہے. واہ واہ واہ، اسے حیا کہتے واہ ہیں. واہ واہ. اچھا، اسی لیے علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ حیا ایک قدرت، ایک فطری جوہر ہے جو ہر انسان میں قدرتی طور پر پایا جاتا ہے. فرق کیا ہے؟ ڈفرنس یہاں پر آتا ہے کہ جب اسے نیک اعمال وہ کرتا ہے، اچھی صحبت ملتی ہے، تو یہ حیا پروان چڑھتی ہے. اور جب خدا نہ خواستہ وہ برے اعمال کرنا شروع کر دیتا ہے، بری صحبتوں میں چلا جاتا ہے، تو پھر وہ حیا ختم ہو جاتی ہے، اس کی جگہ بے حیائی لے لیتی ہے. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لیے فرمایا کہ الحیاء شعبۃ من الایمان، کہ حیا ایمان کا شعبہ ہے. اور یہی وجہ ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق فرمایا گیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اتنے زیادہ حیا رکھنے والے تھے کہ اشد حیاء من العذراء فی الخدرہ، کہ اتنے زیادہ حیا والے تھے کہ جتنا ایک کواری لڑکی اپنے کوارے پن میں حیا والی ہوتی ہے، فرمایا اتنے زیادہ آپ حیا رکھتے تھے. اللہ اللہ اللہ. تو اس سے بڑھ کر میں سمجھتا ہوں کہ حیا کا کوئی اور نظریہ سامنے نہیں آ سکتا. اللہ رب العالمین نے بڑے پیارے انداز میں فرمایا کہ وَأَنزَلْنَا الیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، تمہیں لباس کیوں عطا فرمایا؟ کہ تم اپنی حیا والی چیزوں کو، اپنے ستر کو چھپاؤ. کسی بزرگ سے پوچھا کہ حیا کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جن چیزوں سے منع فرمایا، جو حرام چیزیں ہیں، ان سے اپنی نظروں کو ہٹانا، اپنی نظروں کو بچانا، یہ حیا ہے. اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جن چیزوں سے منع فرمایا، نافرمانی سے باز رہنا، یہ حیا ہے. یہی اسی لیے فرمایا گیا کہ ایک حیا لوگوں سے ہوتی ہے اور ایک حیا اللہ تعالیٰ سے ہوتی ہے. لوگوں سے حیا یہ ہے کہ ان کی شرم کی چیزوں کو نہ دیکھا جائے، اپنی نگاہوں کو بلا ضرورت نہ اٹھایا جائے. اور اللہ تعالیٰ سے حیا یہ ہے کہ اس کی نافرمانی سے باز رہا جائے. ٹھیک ہے. کوئی چوری کرے، کوئی جھوٹ بولے، مثال کے طور پر روزے کے دن ہے، رمضان کے دن ہے، روزہ ہی نہ رکھے، یہ بے حیائی کہلائے گی؟ اس کو کہتے ہیں جی وہ رمضان کے دن ہے، یار اس نے روزہ نہیں دیکھا، دیکھو کیسا بے حیا آدمی ہے. دیکھیں حیا کا ٹھیک ہے، یہ بالکل ٹھیک ہے، بہت یہ کہنا ٹھیک ہے، بہت بڑا بے حیا انسان ہے وہ. اور جیسے کہ ابھی حضرت نے گفتگو بھی کی، اور حیا کا جب مفہوم کی بات آئی ہے تو حیا کی قسم میں ایک رب کریم سے بھی حیا کرنا ہے، حیا کے مفہوم میں ملائکہ سے بھی حیا کرنا ہے، حیا کے مفہوم میں لوگوں سے بھی حیا کرنا، اور خود اپنے نفس سے بھی حیا کرنا ہے. ٹھیک. تو جب انسان جب روزہ چھوڑتا ہے تو اپنے رب سے بے حیائی کرتا ہے کہ اس کی نعمتیں کھا رہا ہے،
اس کی چیزیں لے رہا ہے لیکن اس کے حقوق پہ عمل نہیں کر رہا، یہ بے حیائی ہو گئی ہے۔ نہیں، میں کچھ تھوڑا سا اس کو مزید سمجھنا چاہ رہا ہوں، ناظرین بھی ہو سکتا ہے اس کو مزید کچھ تھوڑا سا کنفیوز ہوں گے، اس کو سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ یعنی جس طرح لباس کے حوالے سے بات کی کہ بھئی لباس ہے اور اس کو لباس تمہیں اس لیے عطا کیا گیا کہ تم اپنی حیا والی چیزوں کو چھپا سکو، جی جی ٹھیک ہے، تو کیا روزہ نہ رکھنا بے حیائی کیسے ہو گئی؟ ہاں، میں نے وہی عرض کیا کہ روزہ رکھنا بے حیائی اس اعتبار سے ہو گئی ہے کہ روزے کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ذات ہے کہ جو آپ پر اپنی تمام نعمتیں اس نے تمام کی ہوئی ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک انسان کا ذرا سے بھی آپ کوئی خدمت کر دیں تو آپ کے منہ سے جھٹ سے نکلتا ہے شکریہ، بہت شکریہ، جی ہاں، بالکل، میں آپ کا بڑا مشکور ہوں، بڑا ممنون ہوں، تو اس کے ایک ذرا سے احسان کرنے پہ آپ سراپا ممنون بن جاتے ہیں۔ وہ ذات تبارک و تعالیٰ، حالانکہ لفظ مشکور کہنا غلط ہے وہاں، تو لوگوں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس نے اپنی نعمتیں تمام کر دی ہے آپ پر، آپ کو ہر چیز عطا فرما دی ہے، وہ آپ سے کہہ رہا ہے کہ روزہ رکھو اور آپ اس کی بات نہیں مان رہے، جی ہاں، تو اس کے مقابلے میں پھر یہ بے حیائی کہلائے گی کہ رب کی نعمتیں کھاتا لیکن پھر بھی شرماتا نہیں ہے اس کی نافرمانی کرتے ہوئے، تو یہ بڑی بے حیائی بن جاتی ہے یہ۔ ٹھیک ہے، حضرت عثمان غنی کو کامل حیاء والایمان کہا جاتا ہے، یہاں پر حیا سے کیا مراد ہے؟ یہاں پر حیا مطلب جس زاویے سے، کیونکہ انسانی زندگی اس میں ہر شعبے میں حیا جو ہے وہ جز موجود ہے، حیا موجود ہے، تو جس طریقے سے قبلہ مفتی صاحب نے فرمایا، دیکھیں ایک تو یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے حیا کرنا کہ اس کی نافرمانی سے بچنا، ٹھیک ہے، لوگوں سے حیا کرنا کہ اپنی بھی ستر کی چیزوں کو چھپا کر رکھنا اور لوگوں کی ستر کی طرف بھی نظر نہ رکھنا۔ اچھا، اس کے علاوہ حیا کا کنسپٹ ایک اور بھی ہے کہ خدا نہ خواستہ جو بڑوں سے بدتمیزی کرتا ہے بچہ، ہم کہتے ہیں بڑا بے حیا ہے، بڑا بے شرم ہے۔ جی، اچھا یہ بھی بتائیے، بے شرم اور بے حیا ایک ہی بات ہے؟ تقریباً ایک ہی ہے، یعنی ہم معنی ہی ہیں۔ اچھا، جس طرح امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بڑی عجیب روایت ہے، نہیں ہمارے اب تو نہیں یہ بولا جاتا بچوں میں، اگر کوئی کہ بڑا ذہین ہے، جی بڑا ذہین بچہ ہے، بچوں کے سامنے مطلب بڑوں کے سامنے اڑ گیا، بدتمیزی کر رہا ہے، کہتے جی بڑا ذہین ہے، بہت تیز ہے۔ ایسا بچہ بڑا ہو کر ماں باپ کے کندھوں پر بیٹھا ہوا ہوتا ہے، سر پر بیٹھا ہوا ہوتا ہے۔ جی، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ پڑھا رہے تھے، اچانک جو ہے وہ کوئی چیز آپ کے پاس آئی، گیند نما آپ کے پاس آ کر گری، اب بچے جو ہے مارے ہیبت کے آگے نہیں بڑھ رہے، لیکن ایک بچہ آیا اور بڑی بدتمیزی کے ساتھ آ کر اس نے اس چیز کو اٹھایا لے گیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ حلالی نہیں ہے، اللہ، بعد میں جب معلوم ہوا تو واقعی وہ حلالی نہیں تھا۔ یعنی یہ گویا یہ اس کا ایک نیا رخ مفتی صاحب نے اس کو دے دیا ہے۔ جی جی، یہ کیا مطلب ایک فطری جذبہ ہے؟ بالکل، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قلب میں پیدا کردہ جذبہ ہوتا ہے اور ماحول کے اعتبار سے یہ ترقی پاتا ہے۔ اور آپ کا نسب بتاتا ہے؟ آپ کے نسب کی پوری جو ہے نا تفصیل بتا دیتا ہے، یوں سمجھ لیجیے کہ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں الناس کالمعادن، لوگ جو ہے وہ کانوں کی طرح ہوتے ہیں، تو جو کان اچھی ہوتی ہے تو اس سے اچھی چیزیں نکلتی ہے، اور جو کان بری ہوتی ہے تو اس سے بری چیزیں نکلتی ہے۔ تو اگر آپ کے آبا و اجداد جو ہے اچھے تھے تو آپ بھی اچھے ہوں گے، اور اگر پیچھے سے معاملہ خراب چل رہا تو وہ اس کا باقاعدہ حدیث کریم ہے اِنَّ لِلْعَرْقِ دِسَاسٌ، کہ تمہاری رگ جو ہے رگ وہ اپنا جوش دکھاتی ہے۔ نہیں، مجھے ایک بات بتائیے، فطری جذبے پر ہم کس طرح سے کامنٹ کر سکتے ہیں؟ یعنی نسب تو یہ اس کے لیے بے اختیار ہے نا، وہاں انسان جی جی، تو کوئی اختیار اس کا نہیں ہے، وہ اس گھر میں پیدا ہوا ہے اور حلالی نہیں ہے، حرام کا نطفے سے پیدا ہوا ہے، اس میں اس بچے کا کیا قصور ہے؟ اس کا کچھ بھی قصور نہیں ہے، یہ سب رب کریم کے فیصلے ہیں، وہ جس کو جہاں چاہتا پیدا فرماتا ہے اور جس کو جس کام کے لیے کیا وہ گنہگار ہے؟ نہیں، اس پہ گناہگار بھی نہیں کہیں گے، اس کی قلت حیا کی وجہ سے اس کو گناہگار نہیں کہیں گے، ہاں البتہ وہ معاذ اللہ ایمان کو چھوڑ دے تو گناہگار ہے۔ جی، اس پر تو اس کا اختیار ہے نا، جی رمضان آیا روزے رکھے، ٹھیک ہے، نماز پڑھے، حج پر جا سکتا ہے حج کرے، زکوٰۃ دے، لوگوں سے اچھی طرح سے ملے، پیار محبت سے ملے، اخلاق سے ملے، کسی کا دل نہ دکھائے، بے ایمانی نہ کرے، کرپشن نہ کرے، ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے یہ تو۔ لیکن اگر یہ کہہ دیا جائے جی یہ تو مطلب اگر اس کے اندر فطری طور پر وہ چیزیں موجود نہیں ہیں، حیا کا جذبہ موجود نہیں ہے، تو وہ قصوروار تو نہیں تھا نا خود؟ دیکھیں، اس میں حیا کا جذبہ فطری طور پہ موجود نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کو عقل سلیم عطا فرمائی ہے، اور عقل سلیم وہ ہوتی ہے جو صحیح اور غلط میں تمیز کرتی ہے۔ البتہ اس جذبے کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ انسان کو آسانی ہو جاتی ہے وہ کام کرنے کے اندر، ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ جذبہ نہیں ہو تو کوئی کام کر ہی نہیں سکتا۔ میں بالکل آپ کی بات سمجھ رہا ہوں، اور 100% آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں،
میں سمجھ رہا میں یہ ہوں، لیکن جو حضرت امام ابو حنیفہ نے فرمایا وہ بچہ تھا، جی اس سے کام سرزد ہوا، ٹھیک ہے، حضرت امام ابو حنیفہ فرما رہے ہیں کہ یہ حلالی نہیں ہے، آپ نے اپنی نور فراست سے یہ ملاحظہ ٹھیک فرما ہے، لیا۔ دیکھ لیا وہ، اور واقعی وہ حلالی نہیں تھا، ٹھیک۔ اب اس بچپن کی حالت میں اگر اس سے کوئی ایسی حرکت ہو رہی ہے تو یہ ایک فطری اللہ رب چیز ہے۔ العالمین نے کیوں فرمایا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، اور یہ بھی فرمایا کہ اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، کیوں فرمایا؟ ٹھیک ہے، اس لیے کہ یہ خون گردش کرتا ہے۔ آپ ایک بندے کو دیکھتے ہیں، بظاہر وہ کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن بڑا ادب و احترام پایا جاتا ہے۔ آپ برملا کیا کہتے ہیں؟ یار اس کے والدین بڑے اچھے ہیں، اس کے آبا و اجداد بڑے اچھے ہیں۔ بالکل صحیح، یہ نسل در نسل خون گردش کرتا ہے۔ بالکل۔ یہی وجہ ہے کہ بدعمالیاں جب انسان برملا ہو کر کرتا ہے نا، تو وہ خون وہ اس کی اگلی نسل میں وہ چیزیں داخل ہو جاتی ہیں۔ بہت اچھی بات سر، میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ آپ نے بچے کو دیکھ کر کہا کہ یار اس کے ماں باپ کتنے اچھے ہوں گے، اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر جو اچھائی آئی اس میں اس کا کمال نہیں تھا، ماں باپ کی وجہ سے اس کو ملی ہے، اس اچھے خون کی وجہ سے ملی ہے، ماں باپ کے اچھے اعمال کی وجہ سے ملی ہے۔ ماں باپ کی بری چیزوں کی وجہ سے وہ بچہ حلال کا نہیں ہے یا اس کے اندر کوئی برائی نظر آتی ہے، آپ کہتے ہیں جی اس کے ماں باپ یقیناً برے ہوں گے، اس میں اس کا قصور کوئی نہیں ہے۔ یہ ایک جنرلی بات نہیں ہے، یہ تو انہوں نے نور فراست سے دیکھا، نور دیکھ نظر سے لیا دیکھا۔ نا، دیکھ دوسری تو بات لیا۔ یہ جب تک وہ بالغ نہیں تھا، سر میں جب اس کی تک وضاحت چاہوں گا۔ میں عرض کر رہا ہوں، جب تک وہ بالغ نہیں ہوا وہ ذمہ دار نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک۔ اس کے والدین ذمہ دار ہیں کہ اس کی تربیت کریں، ٹھیک ہے نا؟ نہیں کی وہ ذمہ دار ہیں، لیکن جب بالغ ہو چکا ہے، سمجھدار ہو چکا ہے، اللہ رب العالمین نے قلب سلیم عطا فرمایا، عقل سلیم عطا فرمائی، اب وہ ذمہ دار ہے۔ ٹھیک ہے، تب ذمہ دار ہوا۔ جی جی، پہلے تو فطری طور پر ذمہ دار نہیں ہے۔ ذمہ داری نہیں، مکلف ہونے کے بعد ہی ذمہ دار بنتا ہے۔ تو یہ جو ہم کہتے ہیں کہ انسانوں کے اندر خصوصیت جینیٹیکلی جو پائی جاتی ہے، جینیٹکس کی وجہ سے موروثی طور پہ پائی جاتی ہے، وہ ایک حقیقت ہے، پائی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن اسلام کسی کو یعنی کامیاب اور ناکام ہونے کا مدار کار اس پر نہیں رکھتا وہ کس کے گھر میں پیدا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، یزید تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں پیدا ہوا نا، جی ہاں، نور علیہ السلام کا بیٹا نور علیہ السلام کے گھر میں پیدا ہوا، جی ہاں، لیکن اصل مدار کار ان کے بلوغت کے بعد وہ کیا اعمال سر انجام دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کیا کر رہے ہیں، اس پہ ان کی پکڑ ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ یزید کا کیس تو ایک کیس ہے نا، یعنی چند ایک کیسز ایسے اور ہوں حدیث گے پاک بھی ہے کہ حضرت امیر معاویہ کے گھر پر پیدا ہو رہا ہے اور کیسا بے غیرت نکل رہا ہے۔ اور حدیث پاک بھی ہے کہ کل مولود یولد علی فطرتہ فابواہ یہودانہ وینصرانہ، کہ ہر پیدا ہونے والا اپنی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اس کے والدین اسے یہودی یا نصرانی بناتے ہیں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک بات عرض کروں گا، آپ نے جو پوچھا ہے، ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، حدیث پاک میں تو ہم نے پڑھا، فرماتے کہ مجھ تک یہ بات پہنچی کہ عثمان غنی اتنی حیا والے تھے کہ جب بیت الخلاء جاتے تو باہر چادر بچھاتے اور فرشتوں سے مخاطب ہوتے کہ یہاں رہ کر میرا انتظار کرنا۔ ہائے ہائے ہائے، تو باقاعدہ آئے نا حدیث کریم میں آئے نا ان کے بارے میں کہ نبی علیہ السلام تشریف فرما اپنی پنڈلی مبارکہ جو آپ نے کھولی ہوئی ہے، سیدنا ابوبکر صدیق آیا آپ اسی طرح رہے، عمر فاروق آیا آپ اسی طرح رہے، لیکن جب عثمان غنی رضی اللہ عنہ حاضر خدمت ہوئے تو آپ نے اپنی پنڈلی مبارکہ چھپا لی۔ تو اس پر بعد میں پوچھا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا معاملہ ہے کہ دو شیخین آئے، بزرگ آئے، آپ نے نہیں چھپائی مگر انہوں نے، ان سے آپ نے چھپایا عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے؟ فرمایا کہ ان سے تو آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اس مسلمان ہونے کے بعد کبھی میں نے اپنے صدر کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ کیا بات، کیا ان کی خود جو کسی سے کہتے ہیں اپنے نفس کی حیا، تو یہ وہ حیا جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت دی اور فرشتے اس پہ گواہ ہیں۔ کیا بات ہے عثمان غنی کی، سبحان اللہ، کیا بات۔ اچھا، کیا وہ اوصاف ہیں جس کا تقاضا کر رہا ہے دین کہ یا حیا کا پیکر ہونا، وہ کون سی چیز ہے، وہ کون سے اوصاف ہیں جس سے انسان حیا کا پیکر ہو سکتا ہے؟ دیکھیں کال ہے، اچھا بریک ہے، ایک مختصر سا وقفہ، وقفے کے بعد لوٹیں گے، اس گفتگو کو انشاءاللہ مزید آگے بڑھائیں گے اس یقین کے ساتھ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک روزے داروں کے لیے افطار کے وقت کی دعا ایسی دعا ہوتی ہے جو رد نہیں کی جاتی۔ خوش آمدید، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں نعمت افطار، تسلیم صابری کے ساتھ۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔
السلام علیکم تسلیم بھائی. वालेकुम अस्सलाम. कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? تسلیم بھائی آپ کی بہت بڑی فین ندی بلوچ بات کر رہی ہوں. سے کیسے ہیں آپ؟ जी अल्लाह का शुक्र है मेरी बहन. ठीक है, आप खैरियत से हैं? جی بالکل تسلیم بھائی میرے بہت بیسٹ ہیں. وہ مفتی صاحب سے میرا ایک سوال ہے. जी وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو تیرے کا لفظ یوز کرنا کیا یہ درست ہے گناہ نہیں ہے؟ सॉरी क्या? سمجھ ठीक है جی ठीक है جی ठीक है. اللہ अल्लाह हाफिज. एक कॉल हमारे साथ और हैं. अस्सलाम वालेकुम. السلام. जी कौन साहब और कहाँ से? سر مسکت سے بات کر رہا ہوں محمد. जी भाईजान. سر یہ میرا سوال یہ ہے کہ دو تین سوال ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المسلمین. یہ وما انا من المسلمین پڑھنا چاہیے کہ وما انا من المشرکین. اور دوسرا اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا بینک سے ذاتی استعمال کی گاڑی جو ہے وہ کیا لے سکتے ہیں؟ ठीक है. اور تیسرا سوال میرا یہ ہے کہ جیسے آپ ماشاءاللہ یہ آپ کے پاس محکمہ بیٹھے یہ فرما رہے ہیں اپنا حیا کے بارے میں. جہاں تک میں نے سنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے کہ کلمہ کے سب سے پہلے کلمہ طیب ہو، اس کے بعد سب سے آخر جو ہے حیا کے 70 درجے ہیں. سب سے پہلے کلمہ اور سب سے ہلکی جو ہے وہ کوئی تکلیف دہ چیز راستے سے ہٹا دینا. اور کلمہ کے بعد تناور جو سب سے اہم ترین جو ہے وہ ہے یہ حیا. یعنی حیا ایمان کا جز ہے اور ایماندار کو حیا ہے اور بے حیا کو ایمان نہیں ہوتا. یعنی یہ دونوں لازم اور فضلوں میں. ٹھیک ہے بالکل نہیں بالکل ہو چکی ہے یہ گفتگو. آپ نے میرا خیال ہے مس کیا ہے. آپ نے لیٹ میرا خیال ہے آن کیا ہے اپنا ٹیلی ویژن. تو یہ گفتگو آ چکی ہے. بہت شکریہ بہت شکریہ. کلام شامل کرتے ہیں اور اگر وہ کلام ہو جائے کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں. مفتی اعظم ہند کا بسم اللہ. پڑھتے ہیں. کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں. کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں. کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں. ہمیشہ نقش رہے روح یار آنکھوں میں. ہمیشہ نقش رہے روح یار آنکھوں میں. اور بصر کے ساتھ بصیرت بھی خوب روشن ہو. بصر کے ساتھ بصیرت بھی خوب روشن ہو. لگاؤں خاک قدم بار بار آنکھوں میں. لگاؤں خاک قدم بار بار آنکھوں میں. اور نظر میں کیسے سمائے یہ پھول جنت کے. نظر میں کیسے سمائے یہ پھول جنت کے. کہ بس چکے ہیں مدینے کے خار آنکھوں میں. کہ بس چکے ہیں مدینے کے خار آنکھوں میں.
خوش آمدید. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں نعمت افطار تسنیم صابری کے ساتھ اور ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون؟ میں بنگلہ دیش سے بول رہی تھی رشیدہ. جی کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ میں ٹھیک ہوں اللہ کا شکر ہے. آپ سب کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے. بڑے زمانے بعد بہت زمانے بعد بنگلہ دیش سے کوئی کال آئی ہے. بنگلہ دیش ہمارے ایک اور بہت اچھے دوست ہوتے ہیں شاہین بھائی ڈھاکہ میں, اور آپ بھی ماشاءاللہ مستقل مجھے جی 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 میں بول رہی ہوں. جی تو مجھے ابو بکر صاحب نمبر چاہیے تھا, موبائل نمبر. مجھے ان سے کچھ بات کرنی تھی تو میں ان کا نمبر چاہیے تھا, اور مجھے ان سے ایک بات اور بھی معلوم کرنی ہے. میں پیروں کی وجہ سے نماز جو ہے وہ اسی پر بیٹھ کے پڑھتی ہوں, اور میں پیچھے گھوم نہیں پاتی ہوں پیر, تو میں پالٹی مار کے بیٹھ کے نماز پڑھتی ہوں. تو پالٹی مار کے بیٹھ کے نماز پڑھنے میں جائز ہے؟ ٹھیک ہے بالکل. اچھا ہولڈ کیجئے گا, آپ ہولڈ کیجئے گا, اور یہاں سے آپ کی کال ڈسکنیکٹ ہوگی لیکن کنٹرول روم میں رہے گی. آپ کنٹرول روم میں مفتی ابوبکر صاحب کا نمبر وہاں سے لے لیجئے گا, وہ آپ کو دے دیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. جی مفتی صاحب. دیکھیں ایک بہن نے کوشچن کیا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو تیرا کا لفظ استعمال کرنا کیا حکم ہے؟ دیکھیں جہاں تک نثر کا تعلق ہے تو نثر میں اس کا استعمال جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اور تیرا کا لفظ استعمال کرنا, لیکن شاعری کے اندر یہ استعمال جائز ہے, اور بڑے بڑے اولیاء کرام بڑے بڑے علماء کرام نے اس لفظ کو استعمال کیا. شاعری کے اندر بعض ایسی چیزوں کی رعایت ہوتی ہے جو نثر میں نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے جس طرح کہ امام اہل سنت کے مشہور نعت ہے, واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا, تو آج تک بھی کسی صاحب ادب کو اس میں بے ادبی کا شائبہ نہیں گزرا, الا یہ کہ کسی کے عقل میں کچھ تھوڑی ٹیڑھا پن ہو تو ایک الگ بات ہے, ورنہ تمام باادب لوگوں نے کہا کہ یہ ادب کے مطابق ہے. تو پھر ایک بھائی نے کوشچن کیا تھا کہ انی وجہ تو وجہ للذی جو دعا پڑھی جاتی ہے تو اس میں آخر میں کیا ہے, وما انا من المشرکین ہے یا انا من المسلمین ہے؟ تو صحیح ہے وما انا من المشرکین, کہ میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں. ٹھیک ہے, یہ لفظ ہے. پھر حیا کے حوالے سے آپ نے بتا دیا تھا. گاڑی لیز کے حوالے سے انہوں نے پوچھا, تو دیکھیں لیز اب دو قسم کی آ رہی ہیں, ایک اسلامک آ رہی ہے اور غیر اسلامک آ رہی ہے. تو اسلامک بینک سے اگر یہ لیتے ہیں تو پھر ان کا لینا جائز ہے. ٹھیک, ایک کال اور شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون اور کہاں؟ جی میرا ایک میں پشاور سے بول رہی ہوں عائشہ. جی میرا سوال ہے, سب سے کوئی بھی جواب دے سکتا ہے. مجھے بہت خواب آتے ہیں عجیب و غریب قسم کے, مثلا قیامت کا منظر میں ہمیشہ بہت دیکھتی ہوں. جس طرح قرآن میں قیامت کا ذکر آتا ہے اسی طرح کا میں خواب دیکھتی ہوں ہمیشہ. زمین پٹ رہی ہے, آسمان پٹ رہا ہے, سورج پھٹ رہا ہے, میرے اوپر گر رہا ہے, اور لیکن آخر میں ایسا ہوتا ہے کہ میں شکر الحمدللہ تو بچ جاتی ہوں. قیامت پھر رک جاتی ہے, لیکن وہ منظر میرے لیے موت سے بدتر ہوتا ہے. میں خواب میں ہی مر جاتی ہوں. اس طرح مجھے لگتا ہے کہ میں بھی مر جاؤں گی. جب میں وہ منظر دیکھتی ہوں بہت بھیانک ہوتا ہے. مجھے اس بارے میں تھوڑا کائنڈلی بتا دے کہ یہ کیا وجہ ہے اور مجھے کیا کرنا چاہیے. بالکل آپ کو بتا دیں. جی مفتی صاحب. دیکھیں ایک تو سوال یہ پوچھا مسکت سے بھائی نے, کلمہ توحید حیثیت کو ہٹانا, اور پھر آخر میں یہ کہ حیا ایمان کی ایک شاخ ہے. اس پر گفتگو مفتی صاحب نے بھی کی اور میں نے کر لی ہے. بنگلہ دیش سے رشیدہ بہن نے یہ پوچھا کہ یہ پیروں میں کافی تکلیف ہوتی ہے تو بیٹھ کر نماز پڑھتی ہیں, تو ان کے لیے کیا حکم ہے, پڑھ سکتی ہیں یا نہیں, یا آلتی پارتی مار کر بیٹھ جائیں تو کیا حکم ہے اس کا. دیکھیں جتنی دیر یہ کھڑی رہ سکتی ہیں, قیام کر سکتی ہیں کر لیں, جہاں وہ قیام نہیں کر سکتی ہیں وہ تو وہاں بیٹھ کر نماز پڑھ لیں, ان کی نماز ہو جائے گی. اچھا اس کے بعد یہ سوال ہے پشاور سے خواب کی. جی خواب کا. تو دیکھیں یہ دو زاویوں سے بیان کروں گا. نمبر ایک یہ پریشان ہیں, بہت زیادہ خیالات آتے ہیں, یہ خواب دیکھتی ہیں تو اس خواب کی کوئی تعبیر نہیں, اسے خواب ہمت کہا جاتا ہے. اور اگر پریشانی نہیں ہے, یہ خواب دیکھا ہے تو یہ بتایا جا رہا ہے, انہیں تنبیہ کی جا رہی ہے کہ دنیا کی زندگی یہ اصل زندگی نہیں ہے, یہ عارضی زندگی ہے, اور اخروی زندگی یہ دائمی زندگی ہے. اور قیامت جسے ہم دور تصور کرتے ہیں یہ ہمارے اعتبار سے دور تو ہو سکتی ہے, لیکن دنیاوی زندگی کے اعتبار سے یہ دور نہیں ہے, یہ قریب ہے. ٹھیک, اگلے کالر شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. انڈیا راجستھان. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. انڈیا ماڈل گھر سے حاجی محمد علی بات کر رہا ہوں. جی حاجی صاحب کیسے ہیں, ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ علی کل حال.
माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी सवाल कीजिए। आप लोगों को सबको मेरा सलाम, और क्यू टीवी का प्रोग्राम देखते देखते बरस हो गए, बड़े बरसों के बाद आज जाके मेरा कॉल लगा है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह जी। और बड़ी खुशी होती है आपके इस क्यू टीवी के प्रोग्राम को देखकर। बहुत शुक्रिया। और मेरे एक सवाल है, जैसे शराब पीने वाले और सूदखोर लोग हैं, उन लोगों से मुझे ताल्लुकात रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? उनके घर खाना पीना कैसा है? ठीक है, बिल्कुल आपको बताते हैं, बिल्कुल आपको बताते हैं। एक कॉलर हमारे साथ और हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तस्लीम भाई, मोहिउद्दीन बोल रहा हूँ इंडिया से। जी मोहिउद्दीन साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी? जी मेरा नाम, जी जी मैं ये जानना चाहता हूँ तस्लीम भाई, जी जी, कि सादात के लिए ज़कात लेना जायज है या नहीं? अच्छा ठीक है, बिल्कुल आपको बताते हैं। एक मुख्तसर सा वक्फा, वक्फे के बाद लौटते हैं इस यकीन के साथ आप कहीं नहीं जाएंगे। रोजा और इसकी जजा। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आदमी का हर अमल उसके लिए है और हर नेकी का सवाब 10 गुना से लेकर 700 गुना तक है, सिवाय रोजे के, जिसके मुताल्लिक अल्लाह ताला फरमाता है कि रोजा मेरे लिए है और मैं ही इसकी जजा अता करता हूँ। यकीनन वो रोजेदार खाना और शहवत नफसानी को मेरी वजह से तर्क करता है और अपना पीना और शहवत मेरी वजह से तर्क करता है। बस वो रोजा मेरे लिए है और मैं ही इसकी जजा अता करता हूँ। देख रहे हैं नेमत इफ्तार तस्लीम साबरी के साथ, और कुछ सवालात है, उनके जवाबात अगर पहले ले लें फिर हम कंक्लूड करते हैं आज के टॉपिक को भी। देखिए वो सिर्फ जी जी आपके हवाले से एक बात कहूँगा कि ये बहन कहती हैं कि मैं डर जाती हूँ बहुत, तो डरे नहीं। उठने के बाद ये दुआ करें कि इलाह आलमीन मुझे शैतान के शर से और इस ख्वाब के बुरे असर से महफूज फरमा। तो कुछ बुरा होने वाला होता भी है ताबीर के एतबार से, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे दूर फरमा देता है। ठीक है। देख, इंडिया से राजस्थान से भाई ने पूछा था कि शराबी और सूदखोर के घर खाना पीना कैसा है। देखिए सूदखोर के घर पे तो खाना पीना तो बिल्कुल वाज़ेह बात है, नाजायज़ है, उसका हराम का पैसा है और सूदी काम कर रहा है वो शख्स। ठीक है। अलबत्ता शराबी के घर पे ये है कि खा पी सकते हैं, क्योंकि उसका शराबी होना इस बात की दलील नहीं है कि रोज़ी भी हराम होगी। ठीक है। हाँ, अलबत्ता ये है कि अगर उससे इसलिए बचते हैं कि ताकि इसे कुछ एहसास हो अपनी गलती का, अपने बुरे काम का, और फिर से मना कर दिया है कि हम तुम्हारे यहाँ पे नहीं आएंगे, तो उसमें कोई हरज नहीं है, बड़ी अच्छी बात है ये। ठीक। सादात के लिए ज़कात के हवाले से पूछा, सादात को ज़कात दे सकते नहीं दे सकते? तो देखिए मशहूर और मुफ्ता भी कौल यही है कि सादात को ज़कात नहीं दे सकते। उसकी वजह यह कि ज़कात माल का मेल है, और सादात जो है वो लोग हैं कि जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने पाक फरमाया है। मैं इस पर प्रोग्राम मुफ्ती साहब एक करना चाहूँगा, यकीन माने, मैं तो इससे मेरा बहुत दिल दुखता है इस चीज़ से। आप पूछते ही क्यों हैं ये बात कि सैयद, आप सैयद को अगर पेश करना चाहते हैं तो गर कबूल उफ्तत जहे इज्जत शरफ करके पेश करें, गुलाम बन के पेश करेंगे। गुलाम बनकर अगर वो कबूल कर लें एक सैयद ज़्यादा, तो ये हमारे लिए शरफ की बात है। हम ये पूछें कि जी उनको ज़कात दे सकते हैं या नहीं कैसे दे दें? हाँ, कोई हीला कोई तरीका बता दें, कोई हीला बता दें। मैं ये समझता हूँ ये बहुत बेशर्मी की बात है। अगर इस तरह कोई इस तरह से कर रहा है और एक सैयद की इस तरह हेल्प करना चाह रहा है ना, सैयद को पेश करना, अगर वो कबूल कर ले तो समझो कि तुम्हारी जो है ना कोई किस्मत अच्छी थी। एक दिलचस्प बात मैं जिक्र कर दूं कि कल मुझे एक सादात का फोन आया, तो उन्होंने कहा कि क्या मैं अपनी बहन को ज़कात दे सकता हूँ? तो मैंने कहा भाई बहन को ज़कात दे सकता, कहले मैं सैयद हूँ। तो मैंने कहा ये बात मेरे ज़हन में नहीं रही कि तुम सैयद होने के नाते नहीं दे सकते। देखें तो अब जब जहां रवैया ये हो जाएगा कि आप सैयद के लिए उसकी मदद के लिए कोई बहाने तलाश करेंगे, आप खुशकिस्मत बने। खुशकिस्मती है ये, तो बहुत बड़ी किस्मत की बात है कि एक सैयद जो है वो कबूल फरमा ले आपसे, आपके पैसे। मैं एक बात कहता हूं कि अगर ये सैयद जिसको आप दे रहे हैं ये आपके एहसान का बदला नहीं उतार सकता, वो है, लेकिन इनकी माँ तो है, ये एक बाप तो है, थोड़ा सा ये भी इनके नाना तो है,
کہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ والا واقعہ جو ہے وہ سید کے لیے گر گئے. سید سے ہارے تھے نا جی ہاں, اور صرف سید کا احترام کر کے. سید سے ہارے زمین پر گرے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہاں پہنچا دیا. جی بالکل, یہ میرا خیال ہے اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے. کچھ اور سوال باقی ہے؟ سوال تو ہوگا. ناظرین, وقت ہے صحیح بات کا, اور صحیح بات آج کی یقیناً اس کا تھیم یہی ہے کہ بہت سی چیزیں عام ہیں لوگوں کے ذہنوں میں اور عمل کے اعتبار سے, فکر کے اعتبار سے, لیکن حقیقتاً اس کی کوئی وجود کوئی نہیں ہے, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. شریعت اس حوالے سے کچھ نہیں کہتا, بلکہ اس کو اور بالکل الٹی بات عام طور پر رائج ہو جاتی ہے. تو صحیح بات تو وہی ہے جو شریعت کی بات ہے. عام طور پر آپ نے بھی سنا ہوگا اور بہت ہم نے بھی سنا ہے, بچپن سے سنتے آئے ہیں کہ کھانا کھاتے ہوئے خاموش ہو جانا چاہیے. خاموشی سے کھانا کھاؤ, کھانا کھاتے ہوئے خاموش رہتے ہیں, بولتے نہیں ہیں, یہ ہمارے ہاں رائج ہے. یہ بالکل غلط ہے, بالکل غلط ہے. یہ یہودیوں کا طریقہ رہا ہے اور آتش پرستوں کا یہ بلیو رہا ہے. آتش پرست کیوں اس طرح کرتے تھے؟ کیونکہ وہ آگ کی پرستش کرتے تھے, اور کوئی بھی چیز جو آگ سے ریلیٹڈ ہو جاتی تھی وہ اس کا ادب اور احترام کرنے لگ جاتے تھے اس آگ کی وجہ سے. تو کھانا آگ میں پکتا تھا تو وہ آگ میں پکے ہونے کی وجہ سے کھانے کی عزت اور تکریم کرتے تھے اور اسے کھاتے ہوئے خاموش رہتے تھے. ان کے ہاں یہ رائج تھا. یہودیوں کے ہاں یہ چیز موجود تھی کہ وہ کھانا کھاتے ہوئے خاموش رہتے تھے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کھاتے ہوئے اچھی اچھی باتیں کیا کرو. بلکہ یہ بھی ہمیں روایات میں ملتا ہے کہ جب کھانا کھائیں تو یا واجدو پڑھنا چاہیے. اس سے اللہ رب العزت نور عطا فرماتا ہے, کھانے میں برکتیں عطا فرماتا ہے, کھانے کو نورانی فرماتا ہے. تو اچھی اچھی باتیں کرنا یہ شریعت کا تقاضا ہے. یہ بالکل غلط ہے جو عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ کھانے کو بہت خاموشی سے کھانا چاہیے. بلکہ کئی لوگوں کو تو میں نے شکایت کرتے ہوئے دیکھا کہ دیکھیں یار, کھانا کھاتے ہوئے اتنی باتیں کرتے ہیں جبکہ منع کیا گیا ہے کہ کھانا کھاتے ہوئے باتیں نہ کیا کریں. تو یہ ایک بالکل الٹ ہمارے ہاں ایک چیز رائج ہو چکی ہے. تو اس چیز کو دور کیجئے, آپ خود بھی دور کیجئے, اور اپنے جو ملنے والے ہیں ان کو بھی بتائیے کہ ہم نے یہ سنا ہے یہ کہ کھانا کھاتے ہوئے خاموش نہیں رہنا چاہیے, بلکہ بولنا چاہیے, اچھا بولنا چاہیے, اچھی باتیں کرنا چاہیے. کنکلوڈ کرنا ہے, چند منٹس ہیں میرے پاس, چند لمحات ہیں آج کے ٹاپک کو, اور اس چیز پر اہمیت کے ساتھ کہ کیا حیا کا ہونا یا نہ ہونا اس کے نسب پر, اس کے والدین یا اجداد پر ڈپینڈ کرتا ہے. بلا شبہ یہ حیا بالکل نسب سے اس کا تعلق ہوتا ہے, اس کا موروثیت سے تعلق ہوتا ہے. جیسا کہ میں نے حدیث شریف بیان کی تھی کہ لوگ جو ہے کان کی مانند ہیں, اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کریمہ بھی جو جاہلیت میں اچھے تھے وہ اسلام میں بھی اچھے ہیں. تو یہ پیچھے سے چلتا ہوا آتا ہے اور اس کے بڑے اثرات پڑتے ہیں نسب کے. اور نسب کے اندر کوئی نیکی پائی جاتی ہے تو وہ آئندہ والی نسلوں کو بھی فائدہ دیتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں سیدنا خضر علیہ السلام کا جو واقعہ بیان کیا, اس میں وہ بچوں کی دیوار کی تعمیر کرنے کا ذکر کیا ہے. تو ان کا خزانہ تھا, دیوار گر جاتی لوگ لے جاتے, لیکن خضر علیہ السلام نے تعمیر کر دی. تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان بچوں کے ساتھ خضر علیہ السلام جو نیکی کی تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کی 15ویں پشت میں ایک اللہ کا ولی گزرا تھا. اللہ 15ویں پشت میں اس کا فیض مل رہا ہے, اس کا فیض مل رہا ہے. یعنی اگر ماں باپ نیک ہوں مفتی صاحب تو کتنا, مطلب ہم تو سب سے بڑا مظہر ہے نا, کچھ بھی نہیں, اتنے گندے غلیظ ماں باپ کی اچھائیوں کی وجہ سے ہمیں عزتیں مل رہی ہیں. بالکل بالکل ایسے. میں اپنے لیے تو یہی کہتا ہوں, ہر ایک کے لیے یہی ہے, میں اپنے لیے تو کم از کم یہی کہتا ہوں کہ میرے والدین کی وجہ سے جو مجھے عزتیں مل رہی ہیں. بالکل ہم سب بھی یہی کہتے ہیں کہ والدین کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے ایسا معاملہ. اور یہاں پر میں مفتی صاحب کی بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ ایک فقیر ایک دکان پر کھڑا ہوا تھا اور کہا کہ مجھے کچھ دے. اس نے کہا جا ادھر سے, کہا کہ نہیں دے ورنہ تباہ برباد کر دوں گا. تو اس نے کہا جو ہو سکتا ہے کر لو, میں کچھ نہیں دوں گا. ایک صاحب نظر کھڑا ہوا تھا, اس نے کہا تھا کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے, اس کو دے دے, یہ کچھ بھی نہیں ہے, لیکن اس کے آباء و اجداد میں نیک لوگ گزرے ہیں, تو واقعی تیرے ساتھ کچھ ہو سکتا ہے. اچھا میں ایک اور بات کہوں گا. ایک بزرگ نے بڑی پیاری بات فرمائی کہ جب تو گناہ کرنے کا ارادہ کر تو اللہ تعالیٰ کی ذات کا تصور رکھ, اگر اس سے بھی شرم نہیں آتی, اس سے بھی حیا نہیں آتی,
تو زمین والوں سے حیا کر. اگر زمین والوں سے بھی حیا نہیں آتی تو اپنا شمار جانوروں میں کر لے, پھر جو چاہتا ہے کر لے. اللہ اکبر. ناظرین ایک مختصر سا وقفہ, وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کے لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جب تم میں سے کوئی روزہ افطار کرے تو اسے چاہیے کہ کھجور سے کرے, کیونکہ اس میں برکت ہے. اگر کھجور میسر نہ ہو تو پانی سے کرے, کیونکہ پانی پاک کرنے والا ہے. خوش آمدید. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں نعمت افطار تسلیم صابری کے ساتھ, اور کلام شامل کرتے ہیں. ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے انور ابراہیم, اشفاق ابراہیم. جی بسم اللہ, کون سا کلام پڑھیں گے انور بھائی؟ حضرت بیدم شاہ وارثی علیہ رحمہ کا کلام. بسم اللہ. بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانہ, بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانہ, بے خود کیے دیتے انداز حجابانہ, دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوائے جانانا, دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوائے جانانا, بس اتنا کرم کرنا اے چشم کریمانہ, بس اتنا کرم کرنا اے چشم کریمانہ, جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا, جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا, جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا, اور دنیا میں مجھے اپنا جب تم نے بنایا ہے, آقا دنیا میں مجھے اپنا جب تم نے بنایا ہے, تو محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ, محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ, اور جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں میں انہیں آنکھیں, جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں میں انہیں آنکھیں, کہ درشن کا تو درشن ہو نظرانے کا نظرانہ, درشن کا تو درشن ہو نظرانے کا نظرانہ, درشن کا تو درشن ہو
को तो पी लूंगा पर अर्ज जरा सी है। पीने को तो पी लूंगा पर अर्ज जरा सी है। अजमेर का साथी हो बगदाद का मैं खाना। अजमेर का साथी हो बगदाद का मैं खाना। अजमेर का साथी हो बगदाद का मैं खाना। नाज़रीन खुशामदीद, रोज़ा कुशाई का ये सेगमेंट और आपका मेज़बान तस्लीम साबरी हाज़िर खिदमत है। और बच्चे हमारे साथ हैं, रोज़ा रख के आए हुए हैं और इनकी रोज़ा कुशाई है आज, है ना? तो पहले तारुफ, क्या नाम है भैया आपका? सैयद अनस अली। माशाल्लाह, सैयद हो आप? जी। हैं? जी। पढ़ते हो? जी। कौन सी क्लास में? 4 में? जी। पहला रोज़ा? जी। दबंग, सही जा रहा है? जी। सुबह कितने पराठे खाए थे? सच्ची बताना, झूठ नहीं बोलना। एक पराठा खाया था बस? जी। लग तो नहीं रहा यार। एक पराठा खाया था। लग तो रहा है शाहजी आपने ज्यादा खाए थे। किस चीज से खाया था? सालन से। कौन सा सालन? चिकन का। अच्छा जी। तो कितने बजे भूख लगने लग गई थी? 2 बजे? भूख नहीं लगी है। और प्यास? प्यास तो कब से लग रही है, बहुत ज्यादा लग रही है ना। हाँ, तो फिर इंशाल्लाह अभी जो है ना आपको रोजा खुलने वाला है, थोड़ी देर तो रह गई शाहजी हैं। और आपका नाम? शेख बिलाल हुसैन। शेख बिलाल हुसैन। और पहला रोजा है? जी। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 5th में। तो मजे से गुजर रहा है रोजा? जी। भूख प्यास कोई नहीं। सुबह क्या खाया था? सही में हाँ, हमने चिकन खाया था और पराठे के साथ। तो फिर रोजा ताजा नहीं किया दिन में? नहीं। कहाँ रखा? फ्रिज में? नहीं तो कहाँ रखा? अल्लाह के लिए रखा। हाँ, देखा कितनी अच्छी बात की है इसने, ये अल्लाह के लिए रोजा रखा है। और इस बच्ची का क्या नाम है? जाना। कितने रोजे रखे आज? आज कितने? आज कितने रोजे रखे आज तुमने? आज के दिन को ताजा नहीं किया था? करते हैं पागल, दिन को ताजा करते हैं। अम्मी ने नहीं बताया हैं? देखो, इसको बताया ही नहीं है। दिन में ताजा होता है रोजा, बताना तो चाहिए था इसको। दिन में 2 दफा छिड़काव होता है पानी का, रोजा ताजा हो जाता है उससे। हैं? लग रहा है इसको रोजा, लग तो नहीं रहा? नहीं, सही रोजा रखा है इसने। छिड़काव वाला और ताजे करने वाला रोजा थोड़ी रखती है ये बच्ची ज़ैनब, है ना? अच्छा रोजा रखा है इसने, बिल्कुल सही रोजा रखा है। और छोटी है ना, अभी जरा घबरा रही है। हार से भी छोटी है ये तो। हाँ, और क्या, देखो हार कहाँ पे आ गया इसके, है ना? अच्छा, खाया क्या था सुबह? कुछ नहीं खाती मैं। सुबह सहरी में तो कुछ खाया होगा ना? जी, सहरी में क्या खाया था? कबाब पराठा। ओए होए, मुझे लग रहा है इसको ज़ैनब को नात पढ़नी आती है। मुफ्ती साहब, हाँ लग रहा है इसको आती है। और मुझे लगता है इसको किरात करनी आती है। अच्छा, है ना? तकरीर करनी तो आती है। अच्छा, कोई लतीफ़ा सुनाना आता है? कोई कहानी सुनानी आती है? कोई पोयम सुनानी आती है? इसको रोजा कौन सी पोयम सुनानी आती है बताओ? वो सुना दो पोयम, सुनाओ। Too late to give us set up on hours on a fly up, Peter, fly up, come back, Peter, come back, come back, Peter, come back, pull. वाह, शाबाश। और इस बच्ची का क्या नाम है? महम। पढ़ती हो? कौन सी क्लास में? 6। तो रोजा कैसा जा रहा है आपका? अच्छा। बहुत अच्छा जी। हैं? और आज तुमने कितने रोजे रखे? पहले। आज तो कितने रखे? पता नहीं। दिन में, शाम में दोबारा नहीं रखा है? पुख्ता करने के लिए, रोजा पक्का करने के लिए दोबारा रखा जाता है ना?
ہیں؟ رکھا جی نہیں پاگل ایسے نہیں کرتے. صبح کھا لیا، پھر اس کے بعد سحری کر کے، پھر اس کے بعد مغرب کی اذان کے بعد ہی کھاتے ہیں. اذان کے وقت نا، جیسی اذان ہوتی ہے جب وقت ہوتا ہے تو اس وقت کھاتے ہیں. پھر افطار کے وقت نا، تو وہ وقت آنے والا ہے انشاءاللہ بھی کھائیں گے. اور تمہارے لیے نا تحفے بھی ہیں، اور جو ہے مزیدار حلیم والوں کی طرف سے حلیم بھی آئی ہے. یہ تو بریانی لگ رہی ہے، یہ بھی بریانی ہے، اور گفٹ بھی ہیں یہ صاحبزادہ صاحب کی طرف سے جو آپ کے لیے بھیجے گئے ہیں. صاحبزادہ حسان حسیب الرحمان کو جانتے ہو؟ پنڈی والے جو عیدگاہ شریف والے نا. نہیں جانتے؟ ابے پھر تمہیں نہیں ملے گا. جانتے ہو نا؟ چلو جان جاؤ گے. یہ ان کی طرف سے گفٹ ہے تمہارے لیے، ٹھیک ہے نا. یہ دیں ذرا بچوں کو چھوٹے، ماہم کو، یہ زینب کو. زینب چھوٹی سی پیاری سی بچی ہے نا، گڑیا ہے یہ. اور یہ سید انس صاحب کے لیے، اور یہ شیخ صاحب کے لیے، ٹھیک ہے نا. اور اب مجھے بتاؤ نعت کون سنائے گا تم میں سے، یا پھر میں سناؤں؟ ہاں وقفہ لیتے ہیں ابھی، اس کے بعد جو ہے نا آ کر ہم ان سے کسی سے نعت ضرور سنیں گے، ٹھیک ہے. ایک مختصر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت اور دوسری خوشی اپنے رب سے ملاقات کے وقت. اور نعمت افطار میں روزہ کشائی کا سیگمنٹ ہے. اور سید انس صاحب اب آپ ہمیں کیا سنائیں گے؟ کوئی نعت سناؤ گے؟ کوئی قرات سناؤ گے؟ لطیفہ ہی سنا دو کوئی ہیں، کوئی سبق سنا دو اپنا. یار کیوں ناراض ہو؟ یار ناراض ہو گئے ہو آپ؟ نہیں تو ناراض تو نہیں ہو ہیں؟ نعت بہت ساری یاد تھی، یاد نہیں آ رہی ہے ابھی. ابھی روزہ لگ رہا ہے؟ نہیں تو پھر کیوں یاد نہیں آ رہی؟ میری وجہ سے؟ میرے ساتھ بیٹھے ہو اس لیے یاد نہیں آ رہی ہیں؟ نہیں، مجھے بھول جانا چاہیے بھائی آپ کے ساتھ بیٹھ کے کچھ نہ کچھ، ہے نا. چلو قیامت کے دن تو نہیں ہمیں بھولو گے نا؟ نہیں. ہیں؟ یاد رکھو گے؟ پکی بات؟ جی. وعدہ کر کے جاؤ. آپ سید ہو، قیامت کے دن مجھے بھولو گے تو نہیں؟ نہیں. پکی بات؟ پکی بات. ڈن؟ ڈن. چلو ٹھیک ہے. اور مام سناؤ گی تم نعت؟ کون سنائے گا؟ آپ سناؤ گے؟ ارے واہ بھائی واہ. اب بہت دیر ہوئی، پاس بولا لو مولا. اب بہت دیر ہوئی، پاس بولا لو مولا. بگڑی ہر بات میری آپ بنا دو مولا. ہے اب بہت دیر ہوئی، پاس بولا لو مولا. اللہم صلی علی سیدنا محمد مالا آلہ وصحبہ وسلم. اللہم. واہ واہ زبردست بھائی زبردست. بہت اچھی نعت پڑھتے ہو یار آپ تو شیخ صاحب ہیں. آپ کو کس دن پروگرام میں بلائیں ہیں؟ پڑھو گے؟ زبردست. دانت کہاں گیا؟ ٹوٹ گئے؟ جی. چوہا تو نہیں لے گیا؟ نہیں. ہے؟ نہیں. ٹوٹ گیا نا؟ جی. پھر آ جائے گا؟ جی. اس پہ زبان مارتے ہو؟ نہیں، کبھی کبھی لگ جاتی ہے. ہاں تو پھر ٹیڑھے دانت آئیں گے اگر اس کو زبان پہ لگ گئی نا، ہے نا. اب مجھے یہ بتاؤ کہ اس وقت دعا کون کون کرے گا اور کیا کیا دعا کرے گا؟ اگر یہ وقت تو ایسا ہوتا ہے نا جس وقت دعا کی جاتی ہے نا، اچھی اچھی دعائیں کی جاتی ہیں اپنے لیے. یا اللہ مجھے کامیاب کر دے، ہیں یا اللہ مجھے
امتحان میں پاس کر دے، ہے نا، میرے والدین کو صحت دے دے، ہے نا، یہ تو دعائیں کرو گے ہی کرو گے، اور کیا دعائیں کرو گے؟ کیا دعائیں کرو گے؟ کوئی بتائے گا؟ اچھا چلو چھوڑو، یہ بتاؤ کہ اس میں سے ابھی کیا کھانے کو دل چاہ رہا ہے؟ پانی ہے؟ ابھی تو نہیں، جب افطار کھلے گی تبھی کھانے کا دل کرے گا. ہاں جب افطار ہوگی نا، جی. جب روزہ کھلے گا تو کیا سب سے پہلے کھاؤ گے؟ کھجور. سب بڑے پکے ہیں ماشاءاللہ. جی. کچھ سوچ سمجھ کے جواب دے رہے ہیں یہ. جی. کھجور. جی. یہ ہم مفتی صاحب بھی تم سے کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں، بلکہ ان کے پاس ہے مائی. ہاں پوچھیں مفتی صاحب. میں کہہ رہا ہوں کہ آپ بڑے سوچ سمجھ کر یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور ہر سوال کا جواب بڑے سوچ سمجھ کر دے رہے ہیں. اور سے کیا بات کر دے رہے ہو، ہے نا، ہے نا. جی چلو ٹھیک ہے ناظرین، ایک وقفے کے بعد جب ہم آئیں گے تو یہ بچے ہمارے ساتھ ہی ہیں اور پھر انشاءاللہ دعا کریں گے، مفتی صاحب دعا فرمائیں گے. ایک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت اور دوسری خوشی اپنے رب سے ملاقات کے وقت. ٹھیک ہے، اور دعا کرو. مفتی صاحب دعا فرمائیں سب کے لیے، بچوں کے لیے. اللہ تعالیٰ ان کو بھی مبارک فرمائے اور ان کے والدین کو بھی مبارک فرمائے. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وعبادتنا وتسابيحنا وتهليلنا وصيامنا وتراويحنا وسحورنا وإفطارنا إنك أنت السميع العليم. وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم بحق شهر رمضان ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ورزقا حلالا طيبا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت والفوز بالجنة والنجاة من النار. یا الہ العالمین، ان تمام روزوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اس وقت جتنے ہاتھ تیری بارگاہ میں بلند ہیں یا الہ العالمین، جس کے دل میں جو حاجتیں ہیں، جو دعائیں ہیں، تمام دعاؤں کو مقبول فرما. اے مالک و مولا، اے مالک و مولا، ہم سب کی جائز حاجات کو پورا فرما، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، اور ہمارے آج کے روزوں کو نماز تراویح ہونے والی ہے، اے مالک و مولا سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ان راتوں کو قرآن کریم کی تلاوت سے مزین کرنے کی توفیق عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. سبحان اللہ. صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. تیری نگاہ ناز نے مست مجھے بنا دیا، فرش سے لے کے عرش تک سبحان اللہ جہاں دکھا دیا. صلی علی نبینا صلی علی محمد
دیکھا جو ان کو بانٹتے میں نے بھی بڑھ کے شوق سے دستے عطا کے سامنے دستے طلب بڑھا دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین خیر مقدم ہے آپ کا بھی اور آپ کی پرزور فرمائش پر اصرار پر شاہ جی ہمارے ساتھ ایک مرتبہ پھر ہیں. ہم سب کے بہت پسندیدہ اور بہت سے کلام ان کے ایسے جو ہم دوبارہ بھی سننا چاہتے ہیں اور بہت سی ایسی چیزیں بھی ہیں کہ جو ہم نے ابھی تک اس سیگمنٹ میں نہیں سنی ہیں. تو انشاءاللہ کچھ وہ بھی شامل کریں گے, کچھ جو آپ لوگوں کی فرمائشیں ہیں وہ بھی کچھ شامل کریں گے. میں بہک سکوں یہ اس سے پہلے کچھ پڑھنا چاہ رہے ہیں آپ؟ بسم اللہ بسم اللہ, پہلے آپ کی مرضی. اور سب کچھ تو ہوگا گوارا ہمیں, دور ان سے رہے یہ گوارا نہیں. ہم تو ان کو پکاریں گے صبح و مساء, دوسرا کوئی اپنا سہارا نہیں. حق نے ان سے محبت کی تعلیم دی, اس محبت پہ ایمان کی تکمیل ہے. خود خدا نے انہیں پورے قرآن میں بے محبت کہیں بھی پکارا نہیں. جو طلبگار بخشش ہے اس سے کہو بارگاہ نبی میں پہنچ جائے وہ. راستہ مغفرت کا یہی ایک ہے اور بجز اس کے کوئی بھی چارہ نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں بہک سکوں یہ مجال, میں بہک سکوں یہ مجال کیا, میرا رہنما کوئی اور ہے. میں بہک سکوں یہ مجال کیا, میں بہک سکوں یہ مجال کیا, میرا رہنما کوئی اور ہے. مجھے خوب جان لے منزلیں یہ شکستہ پا کوئی اور ہے. جو تمہاری جال سے متصل ہے ستون کے پیچھے خجل خجل ہے, ستون کے پیچھے خجل خجل نہیں. میں نہیں وہ مریض دل, نہ میرے سوا کوئی اور ہے نہیں. میں نہیں وہ مریض دل, میری التجا ہے یہ دوستوں, کبھی تم جو سوئے حرم چلو, کبھی تم جو سوئے حرم چلو, تو بنا کے سر کو قدم چلو کہ یہ راستہ کوئی اور ہے. بابا
واہ 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 سبحان اللہ. کلام اعلی حضرت سے سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے. گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم اللہ اللہ. سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو. اے بے کسوں کے آقا اب تیری دہائی ہے. اے بے کسوں کے آقا اب تیری دہائی ہے. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی مطلع میں شک کیا تھا؟ ہے. مطلع میں یہ شک کیا تھا واللہ رضا واللہ. مطلع میں یہ شک کیا تھا واللہ رضا واللہ. صرف ان کی رضائی بے شک بے شک. صرف ان کی رضائی ہے. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رضائی ہے. ماشاءاللہ. دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی. دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو. دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو. پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو. کبھی ایسا نہ ہوا کبھی ایسا نہ ہوا کبھی ایسا نہ ہوا ان کے کرم کے صدقے. ہاتھ کے پھیلنے سے پہلے نہ بھیکائی ہو. ہاتھ کے پھیلنے سے پہلے نہ بھیکائی ہو. دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو. آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے. آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے. کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو. کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی. آج جو ہے آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے. آج جو عیب عیب
چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو، کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو، بند جب خواب اجل سے ہو حسن کی آنکھیں، اس کی نظروں میں تیرا جلوہ زیبائی ہو۔ ماشاءاللہ، زندہ باد۔ بگڑی بناؤ مکی مدنی، بگڑی بناؤ مکی مدنی، بگڑی بناؤ مکی مدنی، بگڑی بناؤ مکی مدنی، در پہ بلاؤ مکی مدنی، در پہ بلاؤ مکی مدنی۔ سبحان اللہ، کیا بات۔ دید تیری ہے عید میری، دید تیری ہے عید میری، دید کراؤ مکی مدنی، دید کراؤ مکی مدنی، صدقہ اپنے نوازوں کا آقا، صدقہ اپنے نوازوں کا، صدقہ کربل کے پیاسوں کا، دکھڑے مٹاؤ مکی مدنی، دکھڑے مٹاؤ مکی مدنی۔ ناظرین، جی چاہتا ہے وقت تھم جائے، ساعتیں تھم جائیں، گھڑیاں رک جائیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیفیت کے ساتھ اسی طرح سے ہوتا رہے، لیکن جہاں یہ تمام چیزیں ایک رفتار کے ساتھ چل رہی ہیں، ان کی پابندی ہم پر ضروری ہے کہ ہم ان کی پابندی کریں۔ اب وقت ختم ہونے کو ہے، اور میری خواہش ہے کہ آخر میں آج مجھے کئی دوستوں نے کہا کہ میں تو پنجتن کا غلام ہوں، شاہ صاحب 2-3 بار آئے لیکن یہ کلام نہیں پڑھا گیا، تو یہ تفصیل کے ساتھ پڑھا جائے، اس کے بعد کلام رومی کشمیر انشاءاللہ پیش کریں گے۔ بسم اللہ۔ میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں غلام ابن غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے، مجھے عشق ہے تو رسول سے، یہ کرم ہے سارا بطول کا، میرے منہ سے آئے مہک سادہ، جو میں نام لوں تیرا جھوم کے، سبحان اللہ۔ تو پنجتن کا غلام ہوں، مجھے عشق سر و سمن سے ہے، مجھے عشق سارے چمن سے ہے، مجھے عشق ان کے وطن سے ہے، مجھے عشق ان کی گلی سے ہے، مجھے عشق ہے تو علی سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسن سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسین سے، مجھے عشق شاہ زمن سے ہے، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، ہوا کیسے تن سے وہ سر جدا، جہاں عشق ہو وہیں کر
میری بات انہی کی بات ہے، میرے سامنے وہی ذات ہے، وہی جن کو شیر خدا کہے، جنہیں باب صلی اللہ کہے، وہی جن کو آل نبی کہے، وہی جن کو ذات علی کہے، وہی پختہ ہے۔ میں تو خام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام